دوستوں، آج رات یہ وظیفہ پڑھ کے سو جانا، صبح اٹھ کر دیکھ لینا ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا باکمال ہے کہ جب کوئی شخص اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وہاں سے مدد فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اگر ایک رات میں اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہو، اگر اللہ پاک کی رضا اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو آج کی رات کر کے دیکھنا۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی، تمام کی تمام پریشانیاں، تنگ دستی ایک رات میں دور ہو جائے گی۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ ایک رات میں آپ کے معاملات کو حل کر کے دے گا۔ آج اگر اللہ پاک سے 1 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو 1 کروڑ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا پسندیدہ ہے، اللہ پاک کے پسندیدہ کلمات ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کا یہ آخری ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے معاملات میں بے شمار کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج صرف ایک رات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے غربت کا، تنگ دستیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج وہ صرف ایک رات یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف ایک رات کے اندر مل جائے گا۔ آج ہر کوئی ایک رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی راتوں رات اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے۔ ہر کوئی ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ان تمام صفاتی ناموں کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ ان تمام صفاتی ناموں کی بہت سی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، اور آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے ایک نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو اپنے حصہ کی دولت، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر کہنا، کیونکہ یہ عمل بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ اللہ پاک کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر ولیوں کی کرامات کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو انشاءاللہ ایک بار پڑھ کے دیکھنا۔ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ پاک مالک بنا دے گا۔ اتنا مجرب اور اتنا بابرکت یہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 نام، یہ مبارک نام پڑھ کے دیکھیے گا۔ 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیے گا۔
پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کے 3 صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس کو عمل کا پوری کائنات میں کوئی دوسرا عمل نہیں، سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسے اور دولت عاشق و مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر جگہ جگہ پر در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلاح نہیں ملتا۔ تو وہ میری بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہیں بھیجو گے۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت اور درود پاک کا جو افضل مقام ہے وہ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک پڑھے بغیر آپ لوگ کوئی کام کریں گے تو اس میں کوئی بھی خرابی ہوئی تو وہ رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم لوگ آپ سے بارہا ہر عمل میں کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک ضرور پڑھا کریں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ لوگ میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کا وسیلہ جلیلہ سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان دورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دوست دعا کو اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے رکو، اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتا ہے، اس سے رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی اللہ کی رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دونوں درودوں کو قبول کر لے گا مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہ والوں آج یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیے گا تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اور ان فرمان رحمت نشان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ درود پاک کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے، اور اسی درود کو ہم لوگ اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ افضل ترین درود ہے، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی جاتا ہے، نبی پاک پر بھی جاتا ہے اور نبی پاک کی بھی آل پہ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی جب آپ لوگ اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور بہت ساری مسجدوں میں اسی احادیث کے پیش نظر دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے لیے بے بہا خزانہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو رزق کا گہرا سمندر ہے،
کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگدستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 3 نام اور سورۃ الاخلاص آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ رب کریم سے اس نام مبارک اور اس مبارک سورت کی برکات سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ وہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کھانے پینے اور پہننے کی بھی پیسے نہ ہو، انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ لوگ سو جائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا کل، ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے، حیران کن آپ کے اس کے انعامات ملیں گے۔ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے، آپ کی پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائیں گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، آپ کے معاملات میں بھی آسانی ہوگی، اللہ پاک رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور بہترین آپ کے رشتوں کے جو ہیں دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، یہ اللہ تعالیٰ کی 3 مبارک نام اور سورۃ الکوثر کا یہ عمل ہے، دونوں ہی اعلیٰ دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف اور شفقت سے اس بندے پر خوب نزول فرمائے گا اور وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری، باطنی اور دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق اسے ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکتیں، وسعتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی طرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ یقین پختہ اور ایمان مضبوط کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام کامل یقین اور مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے اور اس کو کل پر نہیں چھوڑیں گے، آج ہی آج میں اس کام کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ والوں، جب اس طرح سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آج ہی آج میں آپ کا کام لازمی فرما دے گا۔ اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہیں اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک پر یہ کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ سورۃ الینس کی
ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ بھی اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین و کرام، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کوشش اور دنیاوی جستجو آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا اہتمام بھی لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ آپ کو دکھائیں گی تو انسان بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے دکھ بھری زندگی سے بالکل مایوس اگر ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں بھی خوشی اور بہار کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اور دعا آپ نے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، اللہ پاک کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ فجر کی نماز سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، رات سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والوں، باوضو مصلی پر بیٹھیں، وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اللہ والوں، مقصد کوئی سا بھی ہو، آپ لوگوں کی نیت آپ کی جو وظیفہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو، یا رزاقو اور یا باسطو، یہ 3 نام ہیں، یا وہابو، یا رزاقو اور یا باسطو۔ 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو کو ملا کر پڑھا تو 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق حلال دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور ترین سورہ مبارکہ ہے، جو شخص بھی سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے رزق کے حوالے سے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔
اللہ والوں، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے. اس کے لیے میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں 11 بار، پھر تیسرا اور آخری عمل آپ لوگوں نے استغفار کا پڑھنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 360 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. 360 مرتبہ، اللہ والوں نہ کم نہ زیادہ، 360 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. جب استغفر اللہ 360 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صرف 11 بار پڑھی جائے گی. صرف 11 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد اپنے رزق حلال کے لیے دعا کریں، دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. لیٹے لیٹے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے موبائل نہیں چلائیں، دھیان اپنے عمل کی طرف ہو. یہ وظیفہ کرنا مقصود ہے. عشاء کی نماز کے بعد کریں گے زیادہ فائدہ ہے. تہجد کے بعد کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہے. فجر کے بعد کریں گے تو بھی صحیح ہے. کوشش کریں کہ فجر سے پہلے کر لیں، فجر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر کا وقت بھی رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے. اللہ والوں امید کرتا ہوں وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اچھی لگی یہ ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.